السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ موت سے زندگی کی طرف پلٹنے والوں کے سچے، نصیحت آموز، سبق آموز، سنسنی خیز اور حیرت انگیز واقعات میں سے چند ایک کا ذکر آج آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں۔ یوسف اسلام یورپ اور امریکہ کے نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن، سپر سٹار، ایسا گلوکار جس کے گیتوں کے البم 6 کروڑ سے زیادہ فروخت ہوئے۔ تب اس کا نام کیٹ سٹیونز تھا۔ ایک بار چھٹیوں کے دوران سمندر میں تیراکی کے لیے اترا اور ایک بڑی لہر سے اچھل کر گہرے پانیوں میں چلا گیا اور وہ تقریباً ڈوب گیا تھا۔ ڈوبتے ہوئے پانیوں کے اندر صرف ایک سانس کے لیے جدوجہد کرتا کیٹ سٹیونز پکارتا ہے، اے خدا، اگر تو ہے تو مجھے بچا لے، میری مدد کر۔ اگر میں بچ گیا تو پوری زندگی تیرے لیے وقف کر دوں گا۔ اور اس نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ بچ جانے کے بعد اس نے اسلام قبول کیا اور درویشی اختیار کر لی۔ برطانیہ میں اس نے ایک طویل اور صبر آزما جدوجہد کی، عدالتوں میں اسلام کا نقطہ نظر پیش کیا۔ آج برطانیہ میں درجنوں اسلامی اسکول قائم ہیں، جو بارش ایک چوکے میں ملبوس یوسف اسلام کی سربراہی میں دنیا بھر سے آئے ہوئے برطانوی مسلمانوں کے بچوں کو اپنے مذہب کی بنیادی اقتدار سے روشناس کروا رہے ہیں۔ اے آر رحمان، اللہ رکھا رحمان، جنہیں عام طور پر اے آر رحمان کے طور پر جانا جاتا ہے، ہندوستان کے معروف موسیقار اور گلوکار ہیں۔ جنوبی ہندوستان کے شہر چنئی میں ایک متوسط ہندو گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کا نام دلیپ کمار رکھا گیا۔ دلیپ کے والد آر کے شنکر کیرلا فلم انڈسٹری میں تمل اور دیگر زبانوں کی فلموں میں موسیقار تھے۔ دلیپ اس وقت 9 سال کے تھے جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ ان کی والدہ نے اپنے شوہر کے موسیقی کے آلات کو کرایہ پر دے کر گزر بسر شروع کی۔ باپ کے انتقال کے بعد دلیپ کمار کی طبیعت جب خراب رہنے لگی تو ماں نے لوگوں کے کہنے پر ایک پیر کے مزار پر حاضری دی اور منت مانی، جس کے بعد دلیپ کی طبیعت ٹھیک اور ماں کا عقیدہ پختہ ہو گیا۔ اس کے بعد وہ اپنے پورے گھر کے ساتھ مشرف با اسلام ہو گئی اور دلیپ کا نام اللہ رکھا رحمان رکھا۔ گھر کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے رحمان نے کم عمری میں ہی کام کرنا شروع کر دیا۔ وہ کی بورڈ پلیئر بنے، لیکن انہیں پتہ تھا ان کی منزل یہ نہیں ہے، اس لیے انہوں نے پہلے پیانو اور پھر گٹار بجانا شروع کیا۔ اس دوران چنئی کے چند نوجوانوں کے ساتھ مل کر انہوں نے اپنا ایک مقامی بینڈ نیمیسیس ایونیو بنایا۔ رحمان کی زندگی کا سفر آسان نہیں تھا۔ گھر کی ذمہ داری اور ساتھ میں موسیقی سیکھنے کا جنون۔ انہیں تیلگو میوزک ڈائریکٹر کے ساتھ ورلڈ ٹور پر جانے کا موقع ملا۔ یہاں ان کا فن دنیا کے سامنے آیا اور پھر انہیں آکسفورڈ کی ٹرینٹی کالج کی اسکالرشپ ملی، جس نے رحمان کی موسیقی کی تشنگی کو پورا کرنے کا بھرپور موقع فراہم کیا اور انہوں نے موسیقی میں گریجویشن کیا۔ رحمان صوفی ازم پر یقین رکھتے ہیں اور اسی لیے پیروں اور ولیوں کے مزاروں پر حاضری دینا نہیں بھولتے۔ ایک مرتبہ انہوں نے اعتراف کیا تھا کہ ان کی موسیقی میں روحانیت ولیوں کی دین ہے۔ رحمان کی موسیقی کسی ایوارڈ کی محتاج نہیں، لیکن انہیں جتنے ایوارڈز ملے ہیں وہ کسی بھی ہندوستانی موسیقار کو آج تک نہیں مل سکے۔ ان کو سلم ڈاگ فلم کے لیے بہترین موسیقی پر آکسفورڈ ایوارڈ سے نوازا گیا۔ یہ وہ ایوارڈ حاصل کرنے والے پہلے ہندوستانی موسیقار ہیں۔ امیتابھ بچن 2 اگست 1983 کو بالی ووڈ فلم کلی کے ایک منظر کی شوٹنگ کی جا رہی تھی۔ فلم کے ہیرو امیتابھ بچن ہیں۔ پونیت ایسار فلم کے ویلن ہیں۔ لڑائی کے ایک منظر میں پونیت اور امیتابھ بچن شامل ہیں۔ فلم کے سین کے مطابق پونیت امیتابھ بچن کو اٹھا کر ایک طرف پھینکیں گے اور جب امیتابھ بچن پلٹ کر واپس آئیں گے تو پونیت ان کے پیٹ میں ایک گھونسا مارے گا۔ اس سین کے لیے 5 بار ریہرسل کی گئی اور سب کچھ ٹھیک رہا، لیکن جب اصل منظر کی عکس بندی شروع ہوئی تو سب کچھ گڑبڑ ہو گیا۔ امیتابھ بچن کے پیٹ میں گہری چوٹ آئی اور انہیں فوری طور پر ہسپتال منتقل کرنا پڑا۔
ان کی آنتڑیاں اندر سے شدید زخمی ہو گئی تھیں۔ ڈاکٹروں نے ان کی فوری سرجری کی اور پھر انہیں ایئر ایمبولینس کے ذریعے ممبئی منتقل کر دیا گیا۔ امیتابھ بچن کئی دن تک کوما میں رہے۔ ان کے دوست اور انڈین رہنما راجیو گاندھی اپنا دورہ امریکہ چھوڑ کر امیتابھ بچن کے پاس پہنچ گئے۔ جہاں جہاں امیتابھ کے چاہنے والے تھے، ان کی زندگی کے لیے دعائیں مانگنے لگے۔ 3 ہفتے کے بعد امیتابھ بچن بہتر ہو کر ہسپتال سے گھر منتقل ہو گئے، تاہم مکمل طور پر بحال ہونے میں انہیں کئی مہینے لگے۔ امیتابھ بچن نے اس واقعے کے کئی سال گزرنے کے بعد اس لمحے کو یاد کیا۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ انجری اتنی سنجیدہ نوعیت کی تھی کہ چند لمحوں کے لیے انہیں مردہ قرار دے دیا گیا تھا، لیکن پھر ہسپتال کے ڈاکٹر واڈیا نے انہیں لگاتار 40 کارٹیسون کے انجیکشن لگائے، تب جا کر وہ زندگی کی طرف واپس لوٹے۔ اگرچہ امیتابھ بچن نے اسے ایک حادثہ قرار دیا اور تندرست ہونے کے بعد بتایا کہ وہ اپنی غلطی سے زخمی ہوئے تھے، لیکن ان کے پرستاروں نے پونیت ایسار کو ایک ولن کے طور پر پیش کرنا شروع کر دیا۔ امیتابھ بچن کے لاکھوں پرستاروں کا موقف تھا کہ پونیت نے امیتابھ بچن کی کامیابیوں سے حسد کھا کر انہیں جان سے مارنے کی کوشش کی تھی اور جان بوجھ کر ان کے پیٹ میں زوردار خونسا مارا تھا۔ پونیت ایسار کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ اس واقعے کے بعد ان پر بالی ووڈ کے دروازے بند ہو گئے۔ انہیں اصل میں ایک ولن بنا دیا گیا۔ 5-6 فلموں سے انہیں نکال دیا گیا کیونکہ پروڈیوسرز کو یقین تھا کہ جس فلم میں وہ شامل ہوں گے وہ فلم فلاپ ثابت ہوگی۔ فرحاد حسین باجوہ ٹوئیٹا میں ایڈمن افسر فرحاد حسین باجوہ بتا رہے تھے وہ اپنی اہلیہ فوزیہ فرحاد کے بھائی نعیم نیاز کے ساتھ گوجرا سے فیصل آباد کی طرف آ رہے تھے۔ نعیم نیازی اپنے دوست سے کار لے کر گئے تھے، وہ کوئی ماہر ڈرائیور نہیں تھے۔ پینسرا کے قریب ایک طرف کی سڑک تعمیر و مرمت کی وجہ سے ٹریفک کے لیے بند تھی۔ آنے اور جانے والی ٹریفک ایک سائیڈ سے رواں تھی۔ ان کے آگے ایک ویگن جا رہی تھی، اس نے ایک ٹرک کو اوورٹیک کیا تو انہوں نے بھی کار ویگن کے پیچھے رکھی۔ ویگن تو آرام اور آسانی سے گزر گئی۔ کار جب ٹرک کے درمیان میں تھی تو سامنے سے بس سر پر آن پہنچی۔ اب ایک طرف ٹرک اور دوسری طرف سامنے سے آنے والی بس تھی۔ یہ بس ڈرائیور کی مہارت تھی کہ کار کو بچا لیا، جہاں سے 3 گاڑیوں کے گزرنے کی بظاہر گنجائش نہیں تھی۔ کار کا شیشہ یعنی بیک مرر بس سے ٹکرا گیا۔ فرحاد باجوہ کہتے ہیں، ہم ایک بڑے حادثے سے بچے مگر آسان خطا تھے۔ نعیم حواس باختگی میں کار چلائے جا رہا تھا۔ میں نے انہیں گاڑی رکنے کو کہا۔ رمضان کا مہینہ تھا۔ نعیم نے پوچھا، کیا نماز پڑھنی ہے؟ شکرانے کے نفل ادا کرنے ہیں؟ خدا نے موت کے منہ میں جانے سے بچا لیا۔ ہم دونوں آدھا گھنٹہ وہاں رکے اور یہ دیکھ کر ششدر رہ گئے کہ 3 گاڑیاں اس سڑک سے سائیڈ بائی سائیڈ کیسے گزر گئیں، لیکن اس حیرانی کی وجہ ہمارے سامنے نہ آ سکی۔ یہ خدا کا کرشمہ تھا کہ اس نے ہمیں نئی زندگی تھی، جس کے لیے ہم نے خدا کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ ہمارے چینل کو مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔